بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی ہے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہیں. ایمان والوں کو حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، کچھ تدبیروں کے ساتھ کچھ بات سے اللہ تبارک و تعالی آگاہ کرنا چاہتے ہیں. یوں تو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ستائے گئے، پریشان کیے گئے. جب مدینہ منورہ آئے، اللہ کے نبی مسلمان جب ہجرت کر کر وہاں آ گئے تو وہاں بھی کچھ لوگ پہلے سے بسا کرتے تھے. مسلمان ان کے ساتھ گھل ملنے لگے، بات کرنے لگے، معاملات تو ہوتے تھے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو عبادت کے قبیل سے ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والوں کے لیے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو دوسری قومیں آباد ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں. تم اپنی دلی میلان، قلبی لگاؤ ان سے نہ رکھو، یہ تمہارے دشمن ہی ہیں. یعنی مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ ان کی تہواروں میں، اسی طریقے سے ان کی عبادتوں میں شرکت اختیار نہ کرو. ایسے اگر رہن سہن میں کوئی معاملات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے معاملات کیے ہیں، اس سے بچنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے عبادات سے یا ان کے تہواروں میں شرکت سے بچنے کے لیے کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بیعت لی. وہ صحابی فرماتے ہیں اس بات پر بیعت کی اللہ کے نبی نے کہ مسلمانوں کو نصیحت کرو گے اچھی باتوں کی، تلقین کرو گے اچھی باتوں کی، نماز قائم کرو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے، اور کفار کے ساتھ ان کے دینی معاملات میں یا اسی طرح ان کی تہواروں کے دنوں میں ان کے پوجا گھروں میں نہیں جانا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک چٹائی کے اوپر ایک چوہیا نکل آئی. اس چوہیا کے ہاتھ میں ایک بتی تھی جو وہ اپنے منہ سے یا اپنے ماؤں سے کسی طریقے سے دبا کر وہ چراغ کی بتی لے کر آئی ہوئی تھی. جس چٹائی پر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے وہاں لا کر اس نے چھوڑ دی. اس میں آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ چٹائی جل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اپنے
چراغ کی بتی کو گل کر دیا کرو رات کے وقت میں، نہیں تو شیطان اس چوہیا سے ایسا کام کروا دیتا ہے جس سے انسانوں کے ساتھ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، دشواری لاحق ہو جاتی ہے، بڑے بڑے گھروں کو جلا دیتی ہے، جیسے اس وقت اس نے ابھی کام کیا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں بھی ہمارا لگاؤ، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا غیر مسلموں سے بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان کی تہوار یہ جو آج یہ کل تھی یہ دیوالی، اس میں کیا ہے ہمارے بہت سے مسلم بھائی بھی شرکت اختیار کر رہے ہیں۔ دلی میلان ان کی طرف ہو گئی کہ بس ان کے ساتھ شرکت اس طریقے سے اختیار کیا جا رہا ہے کہ آج اسکولوں میں دیکھ لیا جائے، اسکولوں سے نکل کر مارکیٹوں میں دیکھ لیا جائے، جتنی چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں اسی چیزوں کو ہم بھی کرنے لگے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی ہر مشابہت اختیار کرنے لگو گے تو انہی میں شمار ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس سے توبہ تائب نہیں کیا تو حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا تمہارا۔ پوری دنیا میں بہت سے ادیان و مذاہب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اس دین اسلام میں بہت سی خوبیاں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ان کفاروں کی، آتش پرستوں کی، سورج کے پجاریوں کی، یہود و نصارہ کی، عیسائیوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارہ، کہ ان کی مخالفت بھی کرو۔ اگر تم نے ان کی شکل و شباہت، ان کے تہذیب، ان کے تہوار میں اپنے آپ کو شرکت کی تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہمارے مسلمان بچے اسکولوں میں یا اسی طریقے سے باہر میں دیوالی سے ایک دن پہلے رنگولی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے نہیں صحیح سے ہمیں علم نہیں، لیکن پتہ چلا کہ یہاں کے اسکولوں میں بھی مسلمان بچے بڑھ چڑھ کر اپنے گاؤں کے حصہ لے کر اور منا رہے تھے اور بنا رہے تھے، جو بالکل ناجائز اور حرام کام ہے، بالکل ناجائز اور حرام بھی ہے۔ ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بالکل طریقے پر باز آ جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر دیپاولی ہے تو کس طریقے سے آتش بازیاں ہوتی ہیں، کس طریقے سے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، وہ اس کا بزنس بھی حلال نہیں، لیکن یہ چھوڑنا کہاں سے حلال ہو گیا؟ مسلمان بچے پورے محلے میں دیکھے شام کے وقت، کل مغرب کے وقت کتنے شور مچا رہے تھے، کتنے پٹاخے چھوڑ رہے تھے۔ یہ شرم والی بات ہے، یہ بےغیرت قوم کی بات ہے، غیرت ہماری ختم ہو گئی۔ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ماں باپ دے رہے ہیں۔ میں پڑھاتا بھی ہوں بچوں کو، ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں، 50 بچے ہیں پڑھنے والے، لیکن کل کم بچے آئے ہیں۔ بعد میں نکلا پتہ چلا ماں باپ نے کہا کہ آج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچے کو پکڑ کر پوچھا گیا کہ کوئی بات نہیں ہے، دن چھٹی کر لو، اور وہ بچہ باہر نکل کر پٹاخے پہ پٹاخے چھوڑ رہا ہے۔ کیا تہذیب و تمدن ہے ہمارے اندر؟ ہم نے کیسی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچنے کے لیے کہا، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی، کتنے مقرر آ کر آپ کو بتائے ہوں گے، آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے تہوار مناتے ہیں، اس میں آتش بازیاں کرتے ہیں، بہت سے دھوم دھڑاکے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیوں منا رہے ہو؟ کہ یہ ہم زمانہ دراز سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اس کے بدلے میں یہ جو ہولی دیوالی جو چیز بھی تم منا رہے ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سے بہتر تمہیں عید عطا کی ہے، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منانے کے لیے کہتے ہیں، یعنی ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ ایسا چیزیں ہوں، ایسی عیدیں ہوں، ایسی تہواریں ہوں جس سے کسی کو پریشانیاں نہ ہو، کوئی سویا ہوا ہو تو پریشان نہیں ہو، کوئی ایسی آتش بازیاں نہ ہو جس کی وجہ سے غریبوں کے جھونپڑے جل جائیں، کسی کے بدن زخمی ہو جائیں، کسی کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، آگ کے کھیل سے ہی منع فرمایا ہے۔ اسی لیے کہا کہ دنیا میں کوئی آگ کا عذاب بھی نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو صرف آگ کی عذاب دیں گے۔
باقی دنیا میں کسی کو نہیں کہا گیا. اسی لیے دوزخ سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ دوزخ میں آگ ہے. آگ سے کھیلنے کو منع کیا گیا, آگ کے پٹاخے سے منع کیا گیا. یہ اتنی زیادہ چیزیں ہمارے اندر سرایت کر گئی کہ دیکھنے میں صرف ہم مسلمان ہیں, 5 وقت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, دولت دی اللہ نے حج بھی کر لیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر سے ایمان سے کھوکھلا ہو چکا ہے ہمارا دل. اور کافر بھی یہی چاہتے ہیں, یہود بھی یہی چاہتے ہیں, نصارہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھر بھر کے یہ لوگ مسجد پہنچے, نماز پڑھتے رہے, حج پہ حج کرتے رہے, لیکن ان کے اخلاق, ان کی تہذیب, ان کی سوچ و فکر صرف ہماری ہونی چاہیے. سارا کام کرے یہ اپنے اس کا, لیکن جب باہر نکلے تو ساری چیزیں وہ ہونی چاہیے جو ہم کرتے ہیں. آج کے مسلمانوں میں دیکھ لیا جائے, کافروں کے تہواروں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. یہ قلبی میلان نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض. آپ کا تذکرہ کہاں ہے یہاں پر؟ وہ تو آپس میں ہی دوست ہیں, آپ کے تو دشمن ہیں, لیکن آپ اس میں مبارکبادی دے رہے ہیں. یہاں ہمارے مسلمان اسٹیٹس لگا رہے ہیں, تجارت کے معاملات ہو, پڑھائی لکھائی کا معاملات ہو, دوست اور شاگرد ہو, استاد ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ اس کی مبارکبادی نہیں دے سکتے ہیں. وہ آپ کو مبارکبادی دے دیں تو آپ خاموش ہو جائیں, لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو مبارکبادی دی جائے. آپ خاموشی اختیار. مبارکبادی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خوشی سے آپ بھی خوش ہیں, اس کے تہوار سے آپ بھی خوش ہیں, اس کی عبادتوں سے آپ بھی خوش ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ یہ جو دیپاولی, اس کا نام بعد میں دیوالی ہوا, کیوں منایا جاتا ہے؟ لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے. یہ لکشمی دیوی کو مانا جاتا ہے کہ یہ دولت اور ثروت اور مالداری کی لکشمی ہے. اس کی عبادت کرنے سے, اس کی پوجا کرنے سے, اس لیے اس دن میں لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے, کرنے سے گھروں میں دولت آتی ہے. کیا لکشمی کی پوجا کرنا یہ کھلم کھلا شرک نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ شرکت نہیں ہے کہ اس سے مانگا جاتا ہے کہ یہی دولت دینے والی ہے, اور پھر مسلمان اس کے اس میں شریک ہو گئے, خود مسلمان کرنے لگے. مسلمان کے بچے گلی محلے میں نکل کر پٹاخے پہ پٹاخے پھوڑنے لگے. کیا یہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ دولت کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ کسی ایک بیمار اگر اس کے پڑوس میں ہو پڑا ہوا جسے سکون چاہتا ہے, اور آپ پٹاخے پہ پٹاخہ چھوڑ کے اسے تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں؟ کتنی پریشانی کی چیزیں ہیں. اسلام جس چیز سے منع کر رہا ہے ہم اسی چیز میں سرایت کرتے جا رہے ہیں, اسی میں گھستے جا رہے ہیں. تہذیب و تمدن ہم لوگ بھلا چکے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں بھی, یہاں نہیں ہے لیکن بہت جگہ جا کر دیکھ لیں, بتی بھی لگانے لگے ہیں اور وہ دیپ بھی جلانے لگے ہیں. یہ مسلمان ہمارے ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود بھی شرما جاتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں. ان کے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب رام 14 سال جنگل میں گزار دیا, اور اس کے بعد اپنی بیوی سیتا اور اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کو لے کر جب ایودھیا میں پہنچتا ہے 14 سال کے بعد, کہ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں اب یہ آ رہے ہیں, تو ان کے استقبال کے لیے دیپ جلایا, ان لوگوں نے روشن کیا چراغ کا. اس وقت میں لائٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا, تو اس کی خوشی میں ان لوگوں نے کیا, تو اس کی بات مسلمان بھی کرنے لگے. شہروں میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ چیزیں جل رہی ہے. ان کو خود اس کی تاریخ کے حقائق نہیں معلوم, کہ کئی واقعات ان کے کتابوں میں اس کے بھرے پڑے ہیں کہ بس یہ کیک بھی کاٹنے لگے. بعض نے کہا یہ کیک کیوں کاٹتے ہیں؟ اب تک تو یہ تصور کیا جاتا تھا کسی کا برتھ ڈے ہو, جنم دن ہو, فلاں ہو, اس پر کیک کاٹے جاتے تھے, اس میں کیک کیوں کاٹنے لگے؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ جو لکشمی ہے اس کی پیدائش بھی جو ہے اسی دنوں میں ہوا ہے, اسی دیپاولی کے دن میں, جو کارتک کے ہندی مہینہ کا قمری کے اعتبار سے 15 تاریخ کو یہ لوگ مناتے ہیں یہ چیزیں. آج مسلمان بھی اس کی خوشی میں ملوث ہو گیا, اس میں مٹھائی بھی بانٹنے لگا. آج کا مسلمان مٹھائی بھی بانٹ رہا ہے. تجارت پیشہ اختیار جو لوگ ہیں وہ دیتے ہیں مٹھائی. بھائی اگر آپ کو دینا ہے مٹھائیاں تو اپنے تہواروں میں دیں,
اپنے تہواروں میں، عید میں دیں، بقرعید میں دیں، گوشت دیں، یہ ساری چیزیں دیں، مٹھائیاں دیں، لیکن ان کی تہواروں میں آپ دیکھ کر یہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی شریک ہیں تمہارے ساتھ تمہارے تہواروں میں، جس سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع کیا تھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا کہ کفار کی کسی بھی چیز سے جہاں بھی مشابہت اس سے دور آئیں۔ اس لیے تو اس وقت یہود لوگ کیا کرتے تھے؟ داڑھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، اب وہ لوگ مونچھ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مونچھ کٹاؤ تاکہ تم اس کی مخالفت کرو۔ لیکن آج دیکھ لیں ہم ان کی مشابہت کتنی ہے، مخالفت کتنے ہیں، کتنے کے پاس داڑھیاں، کتنے کے پاس مونچھیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مخالفت کی تھی، یہاں تک کہ عبادت میں بھی مخالفت کی۔ فرمایا کہ تم لوگ سحری کھایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود لوگ سحری نہیں کھایا کرتے ہیں، سحری کھا کر ان کی مخالفت کرو۔ جگہ جگہ پر رہنمائی فرمائی، کہا افطار جلدی کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود لوگ تاخیر سے افطار کیا کرتے ہیں، یہاں بھی منع فرمایا۔ جگہ جگہ رہنمائی فرمائی کہ ان کی ہر چیز میں، ان کی یہاں عورت جب حیض سے ہو جاتی تھی تو وہ لوگ گھر سے نکال دیتے تھے، بیمار ہوتی تھی مہینے کی گھر سے نکال دیتے تھے، برتن باسن سب الگ کر دیا کرتے تھے، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا کرتے تھے، بستر تک الگ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا کام اس کے ساتھ کر سکتے ہو، صرف مل نہیں سکتے۔ گھر میں رکھو، گھر پہ سلاؤ، کھانا بنائے گی ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ، کوئی نہ یہود کہنے لگے اسے ہو کیا گیا ہے، یہ ہماری مخالفت بھی ہی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ مخالفت کی ہے، لیکن آج دیکھ لیا جائے آنکھ اٹھا کر کہ ہم کتنے مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ لیا جائے کہ ان کے دل و رگ و ریشے میں کتنے ہندو رسم و رواج کو جگڑ لیا ہے، اور ان کی محبت کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کے ہر تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے میلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میلہ میں جائیں، کب ایسی عام میلہ ہے تو اس میں ایک مواہ طریقہ لکھا ہے، درست جا سکتے ہیں، لیکن جب مذہبی میلہ ہو، مذہبی وقت میں ہو تو اس میں جانا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ آپ وہاں جا کر ان کی شرکت کر کر، اپنی شرکت کر کر ان کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ شریک کر رہے ہیں کہ بھیڑ اتنی ہو چکی ہے آپ کے مندروں کے پاس، آپ کے میلوں کے پاس، آپ نے بھی شرکت اختیار کی۔ کئی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ ایک بچے کو مسلمان کو مار دیا گیا موب لنچنگ کر کر۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے اس میلے میں، بہت دلوں میں تکلیف لوگوں کو۔ ارے آپ گئے کیوں؟ آپ کو جانا کس نے جائز کہا؟ نہ شریعت نے، نہ دین نے، کسی نے جائز نہیں کہا، اور آپ وہاں چلے گئے، آپ کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ شہید کیسے ہیں؟ آپ کس لیے گئے، کس نیت سے؟ ارے آپ کو وہ قبول بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو قبول کر رہے ہیں کہ مجھے قبول کر لیجئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب اسلام منع کر رہا ہے؟ اگلا بھی نہیں چاہتا اس چیز کو کہ آپ ہمارے یہاں شریک ہوں ہمارے تہواروں میں آ کر، لیکن آپ اور ہم اسی طریقے سے گھستے جا رہے ہیں، ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، حدیث و قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات مٹھائیوں کی کہ جب بزنس سے جڑے ہوتے ہیں لوگ، کوئی استاد پڑھاتا اس کے طالب علم ہوتے ہیں یا کلاس کا دوست ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اگر مٹھائی دیتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء فقہ نے لکھا ہے کہ یہ مٹھائی اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ وہ خرید کر لا کر مجھے دے رہا ہے تو اسے کھانا جائز لکھا ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھا چکا ہے، اس کے بعد سے لا رہا ہے، تو کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن احتیاط اس میں بھی ہے جو نہیں چڑھایا۔ لیکن کیا ہے، جب اس معاملات میں ہم رہتے ہیں یہاں ساتھ میں، تو ہر حال میں ہمیں لے لینا ہے۔ جب وہ دے تو ہم لے لیں، اور لینے کے بعد اسے کہیں اور بانٹ دیں، کسی اور کو دے دیں۔ اگر دیوی دیوتاؤں کا ہے اور نہیں ہے تو اس کو کھا بھی سکتے ہیں، تو لے لینا ہے تاکہ دلی محبت وہ دین والا نہ رہے، بلکہ معاملات والی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اگر مسلمان کا ملک ہو، اس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس غیر مسلم کی حفاظت مسلمانوں پر، مسلمان بادشاہوں پر لازم ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اسے او کافر کہہ کے بھی کہہ دے یا او یہود کہہ کر کہہ دے، اگر وہ کوئی دوسرا رہتا ہو تو اس پر تعزیر کی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی اس مسلمانوں کو کہ تم نے یہ لفظ کہا جس سے اسے تکلیف ہوئی ہے۔
تو جب ہم ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک محبت دوسری ہوتی ہے جو دلی نہیں بلکہ آپسی معاملات گھر کے اڑوس پڑوس میں ہے، صرف یوں ہی تھوڑے موڑے شریک ہو گئے لیکن اسے گھر کے اندر نہیں لانا ہے، دلی میلان نہیں رہنا ہے کہ ان کے کوئی بھی چیز میں ٹھیس پہنچے، دل میں تکلیف، یہ چیزیں کیا ہے کہ دوسرے کے میلان ہے ایک دوسرے سے، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ اس لیے ہم اس چیز کی کوشش کریں اپنے گھر میں کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل اور دماغ سب اسلامی تعلیمات میں رچ بس جائے، یہ نہیں کہ ہم اوپر سے صرف مسلمان نظر آئیں اور اندر سے پورے کھوکھلے یہود و نصارہ کے طرز پر چلنے لگے، ان ہندوؤں کے رسم و رواج کو ہم ایجاد کرنے لگے۔ آج حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ شادی بیاہ ہو ہمارے یہاں یا ہندو کا رسم و رواج، ساری چیزیں شادی بیاہ میں بھی آ گئی، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ناچ گانے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، پٹاخے یہاں چھوٹتے ہیں، ماشاءاللہ عالموں کے شادی میں بھی پٹاخے چھٹنے لگے ہیں، ابھی تو مفتی صاحب میں بھی چھٹنے لگیں گے، ابھی دھیرے دھیرے ساری چیزیں بڑھتی رہیں گی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی یا ایک ایسی جنرل آدمی میں جس کا معاشرے میں وزن نہیں ہو، ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ دھیرے دھیرے کیا عالم، کیا حافظ، کیا مفتی، کیا تقی، کیا متقی، کیسے لوگ بھی ہیں صوفیہ، سب کے اندر یہ چیزیں بستی جا رہی ہیں جس سے منع کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس وقت میں اگر ہم لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے، ان کفاروں کی چیزوں سے بچنے لگے، تو اس وقت کا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان اس وقت سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ایسے حالات میں رہ کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اس چیزوں سے، لیکن نہیں بچ پاتے ہیں، کرنے لگے ان ساری چیزوں کو۔ اس لیے اپنے یہاں جو بھی کوئی رسم و رواج ہو جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہو، ہمیں ہر حال میں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو اللہ کے رسول کی اس پہ مدد آئے، اور مرنے کے بعد ہم اپنے شکل و صورت کو اللہ کے رسول کے سامنے دکھلا سکیں کہ تو نے دین جو لے کر آیا، جو شریعت لے کر آپ آئے، اس پر میں عمل کر آیا ہوں۔ جہاں تک کوشش کی ہے میں نے بچنے کی، جس سے آپ نے روکا تھا ہم نے بچا، اور جس چیز پر آپ نے عمل کرنے کی کہا اس پر میں نے عمل کر کوشش کی ہے، اور اپنی ذات سے جہاں تک ہو سکا ہم نے کی ہے۔ یہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، بڑے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ آل و اولاد ابھی چھوٹے ہیں، انہیں دینی تعلیم ضرور دیں۔ آج کے وقت میں ہم دینی تعلیم سے دھیرے دھیرے اتنے دور ہو رہے ہیں کہ آج کے نوجوانوں کو بھی صحیح طریقے سے نماز کا پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، دینی تعلیمات سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، اور بڑے بھی ان میں ملوث ہیں۔ ان کے بہت سے راستے ہیں آج کے وقت میں بھی دینی تعلیم کے، اس سے ہم بیزار ہو گئے ہیں۔ موبائل دیکھتے ہیں لیکن دینی چیزیں نہ دیکھ کر دنیاوی چیزوں میں اتنا دیکھتے ہیں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے غلط چیز دیکھ کر دلوں میں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے جس کے خیال لانے سے، جس کے سوچنے سے، جس پہ عمل کرنے سے، جس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں لگتا کہ ہم مسلمان اب نہیں رہیں، بھول جاتا ہے وہ آدمی۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال تو کرنا ہے، یوٹیوب کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے جائز حد میں رہ کر، اور اپنے آپ کو ویسی چیزوں سے بچانا ہے جس میں ایسے عقائد سکھائے جا رہے ہوں، ایسی تعلیمات سکھائی جا رہی ہوں جس سے ہمارا ایمان بھی چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔